أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق الله العظيم وصدق رسول الله. آج شعبان کی برکت کی مناسبت سے 15 شعبان آ رہی ہے تو کچھ دعائیہ اشعار ہیں جو پرانے مشہور ہیں تو اس کو چند اشعار اس کی پیش آ رہی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا میری سابقہ ہر خطا میرے مولا میری سابقہ ہر خطا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں میں تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں میں ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا
ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، تو مطلوب میرا ہے میں طالب ہوں تیرا، تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا، ہمیں دے دے اپنی جلا میرے مولا، ہمیں دے دے اپنی جلا میرے مولا، تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، جہنم سے ہم کو بچا میرے مولا، جہنم سے ہم کو بچا میرے مولا، جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت ہمارا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت ہمارا میرے مولا، ہمیں بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، ہمیں بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، یہی ہے میری التجا میرے مولا، یہی ہے میری التجا میرے مولا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا، ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا، ہے کعبے پہ نظر عبید رضا کی، ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اصحابه اجمعين. باب ما جاء في الترسل في الاذان. اذان میں ترسل یعنی ٹھہر کر جو ہے اطمینان کے ساتھ کلمات اذان کو جو ہے ادا کرنے کا بیان۔ اب حضرات بھی اگر پڑھنا چاہ رہے تو ہم سب ایک ہی ساتھ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بالسند المتصل منا الى سیدنا الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی حدثنا احمد بن الحسن حدثنا احمد بن الحسن حدثنا المعلى ابن اسد حدثنا عبد المنعم حدثنا عبد المنعم هو صاحب السقاء حدثنا هو صاحب السقاء هو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال قال لبلال یا بلال يا بلال اذا اذنت إذا أذنت فترسل فترسل في اذانك في أذانك واذا اقمت وإذا أقمت فاحضر فاحضر واجعل بين وجعل بين واجعل بين أذانك ذلك واقامتك وإقامتك قدر ما يفرغ قدر ما يفرغ الآكل من أكله الآكل من أكله والشارب من شربه والشارب من شربه والمعتصر والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوم ولا تقوموا حتى تروني حتى تروني. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس حدثنا يونس بن محمد يونس بن محمد عن عبد المنعم عن عبد المنعم نحوه حكم حديث. قال أبو عيسى قال أبو عيسى حديث جابر حديث جابر هذا حديث هذا حديث لا نعرفه لا نعرفه إلا من هذا الوجه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول وهو إسناد مجهول مجهول وعبد المنعم شيخ بصري جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ تو یہ بیان ہے اذان کے کلمات کو کیسے ادا کیا جائے، اقامت کو کیسے ادا کیا جائے، اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے کتنا فاصلہ ہو، اور اقامت میں کب کھڑا جائے۔ تو چونکہ اس میں کئی موضوعات ہیں، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اجتہاد اور استنباط پر انہوں نے جو ہے اس میں سے اذان کے باب میں جو ہے اس پوری حدیث کو جمع فرمائے، ذکر فرمائے۔ تو آپ نے صرف یہاں پر صرف اتنا مضمون ہے فترسل فی اذانی کا، تو آپ نے باب، چونکہ یہ اذان کا چیپٹر چل رہا ہے، تو آپ نے باب ما جاء فی الترسل فی الاذان کے عنوان سے اس کو ذکر فرمائے، جبکہ اس باب میں اقامت کا بھی بیان ہے اور دو اذان اور اقامت کے درمیان وقفے کا بھی بیان ہے کہ کتنا ہو، کس کے لیے ہو، اور جو ہے اقامت میں کب کھڑا ہونا چاہیے، سارے موضوعات ہیں۔ لیکن آپ نے اذان کے آہستہ کہنے کے، یعنی ٹھہر کر کہنے کے باب میں اس کو ذکر فرمائیں۔ تو چونکہ اس روایت کے مرکزی راوی جو ہے صحابی رسول حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو کسی قدر جو ہے آپ کے ترجمہ جو ہے سیرت کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ حدیث کے جو ہے اصول حدیث اور فقہ کی روشنی میں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو حضرت اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ جو ہے سو بہت ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محبوب اصحاب میں سے ہے، اور بہت ہی کم عمری میں اسلام قبول کیے ہیں، اور بیعت عقبہ میں ثانیہ میں جو ہے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بیعت کی۔ جو 70 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے مدینہ شریف سے حاضر ہوئے تھے، ان میں جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے، حضرت علی سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے، حضرت معاذ بن جبل سے، حضرت زبیر سے، اور ایک جماعت صحابہ سے آپ نے جو ہے احادیث کو سنا ہے، اور آپ سے سننے والوں کی بھی بڑی کثیر تعداد ہے۔ حضرت سعید بن مسیب ہے، عطا بن ابی رباح ہے، سالم بن ابی الجعد ہے، حسن بصری رضی اللہ عنہ ہے، اور جو ہے ابو جعفر الباقر ہے، امام محمد الباقر ہے، محمد البنقدر ہے۔ اس طرح ایک بڑی جماعت نے جو ہے آپ سے احادیث شریفہ کو سنا بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہے آپ کے والد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب میں سے تھے،
غزوہ احد میں آپ کے والد بزرگوار شہید ہوئے، حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ کی شہادت جو ہے وہ غزوہ احد میں ہوئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے تاریخ میں جو ہے سیر میں، سیرت صحابہ کی کتب سے معلوم یہ ہوتا ہے والد کی زندگی میں کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے۔ غزوہ بدر وغیرہ میں جو ہے آپ شرکت کا ارادہ کیے تھے لیکن والد نے منع کر دیا تھا، حضرت عبداللہ نے آپ کو منع کر دیا تھا۔ تو تقریباً جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ والد کی حیات میں یعنی غزوہ احد تک جو ہے عام طور پر بدر میں یا احد میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ والد ماجد نے آپ کو منع کر دیا تھا۔ وہ خود جو ہے غزوات میں شرکت کرتے تھے آپ کے والد حضرت عبداللہ، وہ بھی جو ہے ان 12 نقیبوں میں سے تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ شریف میں جو ہے اسلام پیش کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے مقرر کیے، ان میں سے تھے حضرت جابر کے والد عبداللہ۔ تو یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، اور بلکہ روایت میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو فرمائے تھے، ایک دفعہ جب آپ علیل تھے، آپ کی عیادت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور اس موقع پر جو ہے آپ کو یہ تھا کہ آپ جو ہے آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو درازی عمر کی خوشخبری دی کہ آپ کی عمر دراز ہوں گی۔ بلکہ اس روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ہم نام، میرے ایک فرزند یعنی امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سے تمہاری ملاقات ہوگی اور ان کو میرا سلام پہنچانا۔ تو حضرت جب سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ جب حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملے، ملاقات کی، تو حضرت سیدنا امام سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے نانا جان نے جو ہے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور اسی وقت جو ہے چونکہ آپ بہت زیادہ بہنیں تھے، آپ کو بعض روایت میں آتا ہے 7 اور بعض میں 10، 9 سے 10 بہنوں کا ذکر ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے۔ تو یہ بھی فکر تھی کہ انتقال کے وقت اگر انتقال ہو جائے گا تو ترکے کی تقسیم کیسے ہوں گی۔ تو یہ یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ جو آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہی ہے، یعنی کلالہ وہ شخص جس کے نہ ماں باپ ہے نہ جس کی اولاد ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ترکے کے مسائل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال فرمائے تھے، تو یہ آیت کا شان نزول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے، جو یستفتون وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیجئے، یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے، اللہ مسئلہ بیان کرتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے باب میں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ کا شان نزول ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوالات پر ہے کہ آپ نے ہی جو ہے سوالات کیے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے والدین بھی نہیں ہیں، میری اولاد بھی نہیں ہے، تو میرا جو ترکہ ہے وہ کیسا تقسیم ہوگا۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے یہ آیت مبارکہ اس وقت جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس طرح فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے آپ کے والد، تو آپ کے والد کا جو ہے مسئلہ کر دیا گیا تھا۔ تو جب آپ کے جنازے کو کپڑے میں اڑا کر لایا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ دیکھنا چاہے تو لوگوں نے منع کر دیا تھا آپ کو کہ آپ مت دیکھیے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ پھر آپ کی بہنوں نے، جب بہن نے آپ کے ساتھ آپ اپنے والد کی حالت دیکھے تو بھائی کی حالت دیکھ کر جو ہے شیخ مارے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی بہن ہے۔ فرمایا تم رو یا مت رو، جو ہے فرشتے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت جابر پر کے والد پر۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد پر قرض بہت تھا اور 2 باغ تھے، لیکن وہ 2 باغ سے بھی قرض پورا ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے، آ کر عرض کرے یا رسول اللہ، آپ جو ہے ان یہودیوں کو بلا کر فرمائیے کہ کچھ قرض کم کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بلا کر طلب کیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا جو درخواست تھی پیش کی، انہوں نے قرض چھوڑنے سے یا اس میں کمی کرنے سے انکار کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھا قرض کو جو ہے 2 قسطوں میں، 2 انسٹالمنٹ میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو 2 حصوں میں بھی لینے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، بولے ہم کو پورا ایک مشت جو ہے پورا قرض ادا کیا جائے۔ تو اب ہوا یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے جو باغوں سے جو کھجوریں نکلتی تھی اس میں اتنی پورا قرض ادا ہوئے جیسا نہیں تھا معاملہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جابر کو تسلی دی اور فرمایا ہفتے کے دن تمہارے پاس آؤں گا۔ چنانچہ ہفتے کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی پہنچ گئے۔ تقسیم کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کھجوروں کی جو الگ الگ قسمیں ان سب کو الگ الگ جو ہے اس کے ڈھیر لگا۔ چنانچہ آپ کو خبر دی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بانٹنا شروع کیے، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرماتے رہے۔
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ قرض ادا ہونے کے بعد بھی جو ہے جوں کا توں پورے ڈھیر ویسے کیسے محفوظ تھے، پورا قرض ادا ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو سرکار نے فرمایا اس بات کی اطلاع ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو دے دو۔ تو اس پر حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ اس سے جو ہے شیخین کا حضور کے پاس قرب معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ خوشخبری جو ہے شیخین کو جو ہے دینے کے لیے، یعنی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو دینے کے لیے آپ کو فرمایا، اور فرمایا کہ خوشی کی خبر اپنے قریبی لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خوشی کی خبر جو ہے پسند فرمائی۔ تو جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ عرض کرے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو کہ سرکار تشریف لائے اور کھجور کے ڈھیر پر آپ جو ہے تشریف فرما ہوئے اور پورا قرض ادا ہو گیا، پھر ڈھیر جوں کے توں تھے، تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کہے جب سرکار فرمائے تھے آپ کو کہ میں آؤں گا تو ہم سمجھ گئے تھے اسی وقت آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے مکان لے گئے، گوشت، خورما یعنی کھجور اور پانی پیش کیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا شاید تم کو معلوم ہے مجھے گوشت سے رغبت ہے، یعنی میں گوشت کو پسند کرتا ہوں، اسی لیے آپ وہ چیز کو پیش کیے ہیں۔ اس طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے سرکار رخصت ہو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھر والوں نے کہا کہ ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والوں کے حق میں جو ہے برکت کی دعا فرمائی۔ تو اس طرح جو ہے جابر رضی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر بھی جو ہے واقعہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے تقریباً 9-10 بہنیں تھے، تو ایک بیوہ خاتون سے آپ کا نکاح ہوا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ کسی جو ہے باقرہ یعنی غیر شادی شدہ جو ہے خاتون سے کیوں نہیں کی؟ تو وہ عرض کرے یا رسول اللہ کہ حضرت عبداللہ نے، میرے والد نے جو ہے کئی لڑکیاں چھوڑ کر گئے ہیں، تو ان کی سرپرستی کفالت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی کفالت کے لیے جو ہے تجربے کار خاتون ضروری تھی، اس لیے میں نے جو ہے ان سے نکاح کیا۔ تو اس طرح جو ہے یعنی حدیث شریف میں آیا جو 3 بہنیں یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور اچھی پرورش کرے تو وہ جو ہے جہنم سے شخص کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ تو سبحان اللہ یہاں 7 اور بعض روایت کے مطابق 9 سے 10 بہنوں کی آپ نے جو ہے عمدہ کفالت فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو آپ کے لیے جو ہے جس قدر جو ہے برکتیں جمع ہوئی ہے ہم جو ہے کہنا مشکل ہے۔ اس طرح پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے 25 دفعہ 25 مرتن، وہ کہتے ہیں کہ استغفر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے لیے 25 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے بخشش طلب فرمایا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اب یہ شعبان کی بھی بات ہے تو اس لیے اس سے جڑی ہوئی ایک بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس میں استغفار کی فضیلت آتی ہے جو ہے اور بخشش و مغفرت کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو اس میں فرمائیں کہ بخشش و مغفرت کے ذکر کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نزول جلال فرماتے ہیں پہلے آسمان پر، تو فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو فرمائیں کہ یہ بخشش طلب کرنے کے ساتھ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بخشش طلب فرمائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو آپ کے پاس آئے۔ اب آنا ایک تو حقیقی معنوں میں ہے آپ کی حیات ظاہری میں، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کے روضہ اطہر پر حاضر ہو، قبر انور پر حاضر ہو، تیسرا یہ ہے کہ اپنے دھیان اور توجہ کو حضور کی طرف لے کر چلے جائیں۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ اللہ سے بخشش طلب کرے، مغفرت طلب کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ہم بخشش طلب کرتے ہی یہ نہیں فرما رہے کہ تم ضرور بھی ضرور ہو اللہ کو خوب توبہ کرنے قبول کرنے والا مہربان پائیں گے، نہیں، بیچ میں کلاز رکھے، جز رکھے آیت میں کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے، ان کے لیے استغفار کرے کہ یا اللہ آپ ان لوگوں میرے ان امتیوں کو، میرے اس امتی کو معاف فرما دیجیے، ان کے گناہوں کو بخش دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوجد اللہ، تو وہ پائیں گے ضرور بھی ضرور، لام تاکید ہے، تواب الرحیم، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فرماتے خوب توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بارگاہ میں خدمت میں جو ہے عرض کرنا چاہیے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بخشش طلب فرمائیے، اور حضور اگر علیہ الصلوۃ والتسلیم بخشش طلب کر لیے تو پھر یہ ہے کہ وہ دائمی ابدی مغفرت ہے،
اب ایسی مغفرت ہے، اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر کوئی سزا یا کوئی جو ہے عتاب نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے بعد۔ اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے مکۃ المکرمہ میں 1 سال تک جو ہے کعبۃ اللہ کی جو ہے مجاورت یعنی اختیار فرمایا، 1 سال تک جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس آپ نے قیام فرمایا۔ اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑی کثیر عمر تک پہنچے، اور ایک حدیث شریف کے لیے جو ہے آپ نے جو ہے بڑا طویل سفر کر کے جو ہے اپنے جو ہے ساتھی حدیث قصاص کے لیے جو ہے سننے کے لیے جو سنے تھے وہ بھی جو ہے اس کی تحقیق کے لیے کہ بھائی میں جو یاد رکھا ہوں، میں جو مضمون سنا ہوں وہی مضمون ہے، تو اس کے لیے جو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے مصر کا سفر کیا آپ نے۔ ان جابر جو ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سفر فرمائے ایک حدیث شریف کی تحقیق کے لیے کہ جو حدیث سنا وہی الفاظ ہے، اس کے سننے میں مجھ سے کوئی اور یاد رکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہو، تو اس کو میک شور کرنے کے لیے جو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے آپ مصر کا سفر فرمائے۔ تو سنی ہوئی حدیث کے جو ہے حافظے میں اگر کچھ بھول چوک تو نہیں ہو رہی، اس کو جو ہے سو چیک کرنے کے لیے آپ نے جو ہے اتنا بڑا سفر فرمائے، مصر کا سفر فرمایا آپ نے، وہاں تک جو ہے تشریف لے گئے۔ تو اس طرح جو ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ بیعت عقبہ میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان میں جو ہے سب سے چھوٹے تھے آپ، جو لوگ عقبہ ثانیہ میں جو لوگ بیعت کیے ہیں ان میں سب سے کم عمر تھے، بہت ہی ینگ تھے۔ اور اس طرح جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ تھے، تو کہتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ انتم اليوم خیر اہل الارض، تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم کو کہا وَكُنَّ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةً، تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم 1400 لوگ تھے حدیبیہ کے موقع پہ، جس وقت صلح حدیبیہ، تو حضور نے فرمایا آج کے دن روئے زمین پر سب سے بہترین جماعت آپ لوگ ہیں، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی طویل عمر کو پہنچے، تقریباً جو ہے 90 سال سے زیادہ جو ہے آپ کی عمر رہی۔ اور ابو سلمہ کہتے سلمہ بن وردان کہتے ہیں میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو رأیت جابرا ابیض الرأس واللحیہ، تو میں نے ان کو دیکھا تو ان کے بال اور داڑھی دونوں سفید ہو چکی تھی۔ تو جو ہے بہت ہی بالکل سابقین اولین میں شمار ہوتا ہے، اور انصاری ہے، اور قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، مدنی ہے، اور فقیہ صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے تعلق سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، یا بلال اذا اذنت فترسل فی اذان، اے بلال جب اذان دو تو اذان کو جو ہے دھیرے دھیرے دو، یعنی کلمات اذان کو جلد جلد مت ادا کرو، اور جب اقامت دو تو کلمات اقامت کو جلد ادا کرو۔ تو چونکہ ائمہ قرات نے جو ہے 3 حدیں بیان فرمائے ہیں کہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ضمن میں فرماتے ہیں ایک ترتیل ہے، ایک چیز جو ہے فرماتے ہیں ترتیل، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، ایک ہے ترتیل، ترتیل ٹھہر ٹھہر کر جو ہے آرام سے ادا کرنا، اسی کو ترسل بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے حدر، جلد جلد جو ہے کلمات کو ادا کرنا۔ تیسرا ہے فرماتے ہیں تدویر، ترتیل تدویر حدر، یہ دونوں کے درمیان کی، یعنی ترتیل اور حدر کے درمیان کی کیفیت کو کہتے ہیں ادائیگی، درمیان کیفیت کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اذان میں ترسل کرو، یعنی ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک کلمہ کو جو ہے آرام سے اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں جو ہے ترسل ہو، اور اقامت کو جو ہے حدر یعنی جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اقامت کو جو ہے جلدی ادا کرو، اور اذان کو جو ہے تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر دینے کا یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم فرمائے، جس سے کہ ہم اپنے جو ہے روزمرہ کے معاملات میں دیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اذان جو ہے وہ آرام سے جو ہے دی جاتی ہے، اور کلمات اذان کو جو ہے آرام سے ادا کیا جاتا ہے، اور جو ہے
کلمات اقامت کو جلد جلد ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اب یہ ہے کہ وَجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، اور فرماتے ہیں اور اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ دو کہ ایک کھانے والا شخص جو ہے اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے، اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کھانے سے فارغ ہو جائے، اگر کوئی پینے والا شخص ہے یعنی پانی وغیرہ نوش کر رہا ہے یا کوئی چیز تو جو ہے ستو وغیرہ پی رہا ہے تو جو ہے جو بھی پینے کی چیز ہے اس پینے سے وہ فارغ ہو جائے۔ المعتصر، اب یہ معتصر کے بارے میں آتا ہے، ایک معنی یہ ہے کہ اس کے پناہ میں آنا یا پناہ حاصل کرنا، اور دوسرا معنی اعتصار سے اس کے معنی آتے ہیں نچوڑنا، سکویز کرنا۔ تو فرماتے ہیں اب یہ کنایا ہے جو ہے قضاء حاجت سے، ریسٹ روم جا کر حاجت سے فارغ ہونے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کنایتن جو ہے اشارتن اس لفظ کو استعمال فرمایا کہ جو ہے معتصر جب داخل ہو اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے تو اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقت دو کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے، اگر کوئی جو ہے شربت پانی یا ستو وغیرہ کو پی رہا ہے نوش کر رہا ہے تو وہ پینے سے فارغ ہو جائے، اور اگر کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے۔ اور ولا تقوموا حتی ترونی، اور تم کھڑے مت ہو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو، تم مجھے دیکھو تو پھر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ اب فرماتے ہیں اب یہاں پر معتصر، اب یہ مضمون تو جو ہے آسان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان وقفے کا، اب یہ ہے کہ اب یہ معتصر کے معنی دو معنی بیان فرمائے، ایک معنی فرمائے معتصر کی، ایک معنی یہ ہے کہ پناہ میں آنا یا پناہ حاصل کرنا، ایک معنی فرمائے اس کے پناہ میں آنا، پناہ میں آنا یا پناہ حاصل کرنا، دوسرے معنی فرمائے کہ نچوڑنا۔ تو یہ اصل میں کنایا ہے۔ تو فرمائے پناہ میں آنا اور پناہ حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمائیں کہ جب کسی کو ریسٹ روم جانے کی حاجت ہوتی ہے تو وہ اپنے ضرر سے اور اپنی جو تکلیف دینے والی چیز ہے دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک پناہ حاصل کرتا ہے، ایک سیف پلیس پر چلے جاتا ہے جہاں پر وہ جو ہے پردے کے مقام پر جا کر جو ہے وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوتا ہے۔ تو وہ پناہ میں آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے جو چیز نکل رہی ہے، جو پیشاب ہے یا بڑی حاجت ہے، وہ جو ہے سو دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، اس کی بو یا اس کی گندگی دیکھنے سے دوسروں کو کراہت ہوتی ہے، تو وہ دوسروں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک پناہ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، نچوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایک دوسرے معنی بھی فرمائے، تو چونکہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے جسم کو جو ہے اسکویز کر کر جو ہے غلاظت کو باہر نکال دیتا ہے، تو بجائے صراحتاً جو ہے یہ لفظ کہنے کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے والمعتصر کا لفظ استعمال فرمائے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اکثر و بیشتر عمل مبارک تھا کہ جو ہے ریسٹ روم کے معاملہ یا جو ہے جو خاص مقام جسم کے جو شرمگاہ کے مقامات ہوتے ہیں اس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر و بیشتر جو ہے انڈائریکٹ ذکر فرماتے تھے۔ ہاں، اگر سائل ایسے ہیں، کوئی بدو ہے، کوئی ولیجر ہے یا سمجھنے میں مشکل ہوتی تو پھر صراحتاً کھل کر بیان فرماتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے چیزوں کو یعنی ریسٹ روم کے چیزوں کو، جسم سے تعلق رکھنے والی گندگی کو بھی زبان سے ادا کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی اتنا اعلیٰ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اخلاق کا اور جو ہے گفتگو کا معیار ہم کو عطا فرمایا۔ جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر جب تم نیند میں سے اٹھو تو اپنا ہاتھ دھو لو، لا یدری، وہ شخص نہیں جانتا، اینا باتت یدہ، وہ نہیں جانتا اس کا ہاتھ رات کہاں گزارا۔ اصل میں اشارتاً یہ ہے کہ نیند میں انسان بعض وقت اپنا ہاتھ شرمگاہ کی طرف لے کر چلے جاتا، تو یہ نہیں فرمایا حضور کہ اس نے اپنے ہاتھ کو شرمگاہ کی طرف لے گیا ہوں گا، بلکہ انڈائریکٹلی فرمائے وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات کہاں اسپینڈ کیا، اس کا ہاتھ رات کہاں گزارا۔ اسی لیے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے چونکہ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، پانی کے برتن ہوتے تھے، اسی لیے ہم دیکھتے تھے کہ مٹی کا برتن ہے یا گھڑا ہے تو ڈوئے، اس میں جو ہے ڈوئے رکھی ہوئی رہتی تھی، اس سے لے کے ڈالتے تھے پانی، تاکہ بچے، اب ہوتا بھی یہ تھا چھوٹے رہنے، ہم لوگ بھی اور آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا، باہر سے کھیل کے آتے وہ گلاس لے کے فوراً گھڑے میں وہ گلاس ڈال دیتے تھے، تو بڑے لوگ ڈانٹتے تھے کوئی باہر سے کھیل کے آئے کہ گندے ہاتھوں سے پانی میں ہاتھ ڈبا رہے ہو، تو اس طرح بچے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پہلے چونکہ اس طرح کا نشہ تھا، آج کل تو جو ہے ٹیپس ہے، فوسٹس ہے، تو ویسی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، لیکن یہ ہے کہ پہلے فوراً ہاتھ دھولے، سنت کے
اتباع میں، تتبع میں۔ تو اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ ایسی چیزوں کو جو شرمگاہ سے تعلق رکھنے والی ہے، جو گندگی سے، جس کے سننے سے بھی کراہت محسوس ہوتی ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، اور جس کے سونگھنا بھی دور کی بات ہے، یعنی اسمیل کرنا یا پھر جس کو دیکھنا، ویو کرنا تو بہت گندی بات ہے، جس کے سننے سے ہی کراہت ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض وقت کوئی ایسے باتوں پر، کھانے پہ کوئی بات کر رہا ہے، فوراً بڑے لوگ ٹوکتے تھے، کوئی بولا میں ریسٹ روم جا کے آیا، ایسا فوراً ٹوکتے تھے۔ اب کیا ہوا، اخلاق کی گراوٹ آ گئی، اسی لیے آج کل بچے جو ہے سب ایسے گندے موضوعات پر جو ہے باتیں شروع کرتے ہیں، قضاء حاجت کی کیفیتوں پہ باتیں کرتے ہیں، ساری چیزیں۔ میڈیکلی اگر کوئی ضرورت ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ڈاکٹر کے پاس ہے، کسی کو جو ہے ٹریٹمنٹ ایموشنس وغیرہ کی دوا لینا، وہ الگ نوعیت ہے، لیکن عام طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں، ہوا خارج ہونے کے مسئلے پر باتیں کرتے ہیں، اس پر ہنسی مذاق، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سخت ناپسند ہے یہ چیزیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ضرورتاً ایسے چیزوں کو بیان فرماتے تھے، وہ بھی اشارتاً کنایتاً، انڈائریکٹلی بیان کرتے تھے، اشارتاً کنایتاً یعنی انڈائریکٹلی بیان فرماتے تھے، صراحتاً نہیں، کہ ہم ایسے چیزوں کو نہیں۔ اسی لیے طہارت کے آداب میں بیان کیے، تقریباً جو ہے پیشاب اور بڑی نجاست کو دیکھنا بھی نہیں فرمائے، اس سے حافظے پہ اثر پڑتا ہے فرمائے، اس سے بینائی پر اثر پڑتا ہے۔ اب ہم کو فیل نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم ویسا حافظہ استعمال نہیں کر رہے، ورنہ جو اہل علم کا حافظہ ہوتا ہے ان کو فیل ہوتا تھا کہ جو ہے گندگی کو دیکھنا نہیں فرماتے تھے، اس کو گھورنا نہیں، اس پر نظر نہیں ڈالنا، فارغ اور فوراً جو ہے طہارت خانے سے باہر نکل جانا فارغ ہوتے ہی۔ تو ایسے سارے آداب سکھائے گئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اشارتاً کنایتاً بیان فرماتے ہیں سارے چیزوں کو، فرماتے ہیں اذا دخل لقضاء حاجته، تو معتصر، اب معتصر یہ ہے جو پناہ حاصل کیا یا جس نے اپنے جسم کو جو ہے سکویز کر نچوڑ کر جو ہے غلاظت کو باہر نکال دیا، وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے۔ ولا تقوموا حتى ترونی، اور تم مت کھڑے ہونا یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس مسئلے پہ یہ ہے کہ اقامت میں کب کھڑا ہوا جائے، اس پر جو ہے گفتگو ہے۔ تو پہلے ہم اس حدیث کی جو سندی حیثیت ہے اس پر بات کر جو ہے پھر انشاءاللہ فقہی موضوع کی طرف جائیں گے۔ تو عبد بن حمید کہتے ہیں کہ ہم کو یونس بن محمد نے عبد المنعم سے ایسے ہی روایت بیان فرمائی۔ تو اب یہ روایت کے بارے میں، چونکہ اس روایت کا مدار جو ہے یہ عبد المنعم پر ہے، اور یہ عبد المنعم جو ہے فرمائے مجہول ہے۔ مجہول جو ہے یہ بھی جو ہے روایت میں جو ہے طعن کا ایک سبب ہے۔ حافظے میں ایک کرٹیسزم ہوتا ہے کہ راوی کا حافظہ جو ہے، کہ راوی پر جو 5 جہتوں سے اعتراض ہوتا ہے، تو وہ 5 جہتوں سے اعتراض میں سے یہ بھی ایک جہت ہے جس میں جو ہے راوی مجہول ہو، یعنی ان نون ہو۔ تو پہلا کیا ہے، راوی کا جو ہے سو کاذب ہونا، جھوٹا ہونا۔ دوسرا یہ ہے اتہام کذب، راوی پر جو ہے جھوٹ کی تہمت ہو۔ تیسرا یہ ہے راوی فاسق ہو۔ چوتھا یہ ہے مجہول ہو، جہالت، راوی کے احوال نہیں معلوم ہے، کون ہے کیا ہے، سارے تفصیلات نہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ راوی بدعتی ہو، یعنی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو جو ہے اسباب طعن، تو یہ 5 جہتوں سے عدالت کے باب میں، کریڈیبلٹی اور آنیسٹی کے باب میں، یہ 5 جہتوں سے جو ہے اعتراض ہو سکتا ہے راوی پر۔ تو یا تو کاذب ہوں گا، یا پھر اتہام بالکذب کا بھی ہوتا ہے، کبھی فاسق کا حکم رکھتا ہے، کبھی مجہول کا، تو 5ویں چیز ہے بدعت کا۔ تو عبد المنعم کے بارے میں آیا کہ یہ مجہول ہے۔ ویسے تو بس محدثین نے بڑی سخت جرحیں بھی کی ہیں ان کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر آتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے عبد المنعم جو ہے یہ مجہول ہے فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ من حدیث عبد المنعم وهو اسناد مجہول، فرما رہے ہیں یہ مجہول سند ہے، یہ عبد المنعم کی وجہ سے، یہ عبد المنعم کی وجہ سے یہ سند جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ عبد المنعم کے سبب یہ سند مجہول ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے سو سند میں راوی کے تفصیلات نہیں ہیں۔ تو اب یہ مجہول ہے، تو اب یہ ہوا کہ ان پر اعتراض ہو گیا۔ اعتراض یہ ہوا کہ یہ راوی کی روایت جو ہے اب صحیح نہیں ہے، اس پر ضعف کا حکم لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ راوی جو ہے مجہول ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ جہالت کی تعریف پڑھے تھے، راوی کا مجہول ہونا یعنی ان نون ہونا، پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ یاد ہو جائے اس کو۔ تو راوی کا مجہول اور نامعلوم ہونا بھی طعن فی الحدیث کا ایک سبب ہے، طعن فی الروایہ کہیں گے ہم۔ روایت میں جو ہے تنقید اور اعتراض کا یہ بھی ایک سبب ہے، کیونکہ جب اس کا نام اور شخصیت معلوم نہ ہو تو اس کے حال بھی معلوم نہ ہو سکے گا، وہ ثقہ ہے یا نہیں۔ جیسے کہ حدثنی رجل، اخبرنی شیخ،
اس کو مبہم کہتے ہیں فرمایا. بات جیسے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں یہ مبہم بات ہے، انکلیئر ہے. مبہم حدیث کا حکم یہ حدیث نامقبول ہے. ہاں اگر وہ راوی صحابی ہو تو یقیناً مقبول ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہے. اگر مبہم کلمہ تعدیل کے ساتھ آئے، مثلا راوی یوں کہے اخبرنی عدل حدثنی ثقۃ، تو اس میں اختلاف ہے. صحیح ترین مذہب یہ ہے کہ وہ نامقبول ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کے اعتقاد اور خیال کے مطابق عادل ہو، حقیقت میں عادل نہ ہو. ہاں اگر فن حدیث کا کوئی ماہر امام اور مقتدی یہ کہے تو اسے قبول کیا جائے گا. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ راوی کے جو ہے جب مجہول ہوتے ہیں تو ان کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. تو اب سوال یہ ہوا کہ پھر یہ ضعیف روایت ہے تو اس پر عمل کیوں کیا جا رہا، اس سے مسائل کا کیوں استنباط کیا جا رہا، مسئلے کیوں نکالے جا رہے، مسئلے کیوں بیان کیے جا رہے، فقہی مسائل. تو فرمائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دو جہتوں سے یہ حدیث کو قبولیت حاصل ہوئی. یہ روایت ہے تو ضعیف، عبد المنعم کی وجہ سے ضعف آ گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تعدد طرق کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، یعنی کثرت جو ہے یہ روایت کا ضعف جو ہے میں اس میں ضعف ہے لیکن تعدد طرق، یعنی جو الگ الگ جو ہے سندوں کے ساتھ جو ہے یہ روایت آئی ہے، الگ الگ جو ہے سندوں سے بھی یہ روایت آئی ہے، جس کی وجہ سے سندوں سے یہ روایت آئی ہے. اس سبب اس روایت کا درجہ جو ہے اب یہ ضعف کے درجے سے نکل کر یہ حسن لغیرہ کے درجے میں چلے جائیں گے. ایک جہت ہے. کون کون اس کو؟ تو امام حاکم اور جو ہے امام ابن عدی وغیرہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا وغیرہ، انہوں نے جو ہے اس روایت کو نقل فرمایا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت کثرت طرق کی وجہ سے، الگ الگ جو ہے چینل سے آنے کی وجہ سے یہ اپ گریڈ ہو گئی. دوسرا فرق سبب یہ فرمائیں کہ بالتعامل الاجماعی، یعنی زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو ہے مسلمانوں کا جو ایک تعامل چلا آ رہا ہے، جس میں علماء، محدثین، فقہا سب کا یہ عمل ہے بالتعامل الاجماعی. فرمائے ایک تو تعدد طرق، دوسری یہ ہے فرمائے کہ بالتعامل الاجماعی. مولانا یہ امام حاکم اور امام عدی یہ تابعی ہے یا نہیں؟ تابعی نہیں، یہ بعد کے محدثین ہیں. یہ امام حاکم کی جو مشہور کتاب ہے مستدرک الحاکم جو ہے یہ محدثین ہیں. جی. تو یہ بالتعامل الاجماع یعنی ایک اجماع طور پر جو ہے یہ عمل چلا آ رہا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اذان جو دی جا رہی ہے اس میں جو ہے ترسل ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اذان دی جاتی رہی ہے. تو روایت میں تو ضعف ہے لیکن مسلمانوں کا عمل یہ رہا ہے کہ اذان کو ٹھہر ٹھہر کر دیا جاتا رہا ہے اور اقامت کو جلدی دی گئی ہے. تو جلدی کی گئی ہے اذان میں ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت کو جو ہے جلدی. تو یہ فرماتے ہیں تعامل اجماعی. تو یہ بھی ایک جو ہے ذریعہ ہے ضعیف حدیث کو تقویت دینے کا، کہ سند تو ضعیف ہے لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کا عمل رہا ہے، پریکٹس میں جو ہے یہ رہا کہ مسلمان جو ہے ہر زمانے کے مسلمانوں میں جو ہے جب اذان کو دیکھا گیا تو وہ جو ہے اذان کو ٹھہر ٹھہر کر دیتے رہے ہیں اور اقامت کو جلدی دیتے رہے، حرمین وغیرہ ہر جگہ یہ تعامل رہا. تو فرمایا یہ دو ذریعوں سے، ایک تو تعدد طرق یعنی کئی کثرت طرق الگ الگ چینل سے یہ روایت آنے کی وجہ سے، اور دوسری یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجماعی عمل، یعنی ہر زمانے کے ہر علاقے کے مسلمان جو ہے اذان کو ٹھہر ٹھہر کر دیتے رہے ہیں اور یہ ہے کہ اقامت کو جلدی دیتے رہے. تو جو ائمہ، جو فقہا جو اس احادیث کے ابواب قائم کیے تو انہوں نے بھی اپنے زمانے کے ائمہ، مؤذنین، علماء کو اسی عمل پر پائے کہ جو ہے اذان کو ٹھہر ٹھہر کر دیتے تھے، اقامت کو جلدی دیتے تھے. تو مسلمانوں کا ایک عملی کانسنسس رہا ہے، پریکٹس میں جو ہے کانسنسس رہا. اور دوسری چیز ہے یہ روایت الگ الگ طریقوں سے آئی ہے. تو یہ دو جہتوں سے یہ روایت کے اندر پختگی آ گئی. اب یہ مضمون جو ہے حسن لغیرہ تک پہنچ گیا، سند کے اعتبار سے حسن لغیرہ اور مضمون کے اعتبار سے یہ صحیح کے درجے میں پہنچ گیا، اس لیے اس پر عمل ہے. اب کوئی صرف یہ ایک سند کو لے کر کہے ارے بھائی ضعیف حدیث پر عمل کیوں ہو رہا، اور ضعیف حدیث تو احکام میں قبول نہیں کی جاتی، یہ تو اصول ہے. تو فرمائے کہ کیونکہ عبد المنعم تو مجہول ہے، تو فرمائے کہ ہاں ضعیف ہے یہ روایت، لیکن یہ ہے کہ اگر الگ الگ طریقوں سے آ کر اب یہ صرف ضعیف نہیں رہی، حسن لغیرہ ہو گئی. اور حسن لغیرہ سے جو ہے مسائل میں جو ہے استدلال کیا جا سکتا ہے، بطور دلیل حسن لغیرہ روایت کو پیش کیا جا سکتا ہے. تو الگ الگ چینل سے جو ہے یہ روایت آئی ہے.
دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث ضعیف کو جو ہے معنوی اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے قوت حاصل ہوتی ہے اگر جو ہے زمانہ خیر القرون سے مسلمانوں کا وہ عمل رہا ہے، کہ روایت سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے لیکن مسلمانوں کا عمل رہا ہے کہ ہر زمانے کے مسلمان جو ہے، اور خاص طور پر زمانہ خیر القرون سے مسلمان اس کو پریکٹس کرتے رہے. اسی کو جو ہے ایک یہ تواتر کی طرح ہے کہ سند کے اعتبار سے ضعیف لیکن مفہوم کے اعتبار سے بڑے بڑے تابعین، طبع تابعین جو مؤذن رہے ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے محدثین، مفسرین، فقہا جو مؤذن رہے ہیں یا امام رہے ہیں، ان کے زمانے میں بھی اذان میں ٹھہر ٹھہر کر اذان دی جاتی رہی ہے اور اقامت کو جلدی دیا گیا. تو اب اس طرح جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک اجماعی عمل ہو چکا ہے، تو اس کے معنی میں صحت آ گئی. تو معنوی طور پر یہ صحیح ہے، اور سندن جو ہے سند کے اعتبار سے یہ حسن لغیری ہو گئی. تو حسن لغیری سے مسائل میں استدلال کیا جا سکتا ہے، ورنہ ضعیف روایت صرف اگر ضعیف ہوتی، اس کے اگر دوسرے طرق نہیں ہوتے اور معنوی طور پر بھی اس کو اگر قوت حاصل نہیں ہوتی، تو صرف یہ فضائل کی حد تک تو قبول کیا جا سکتا تھا کہ شخصیات کے فضائل میں یا اعمال کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے تو حدیث ضعیف کو پیش کر سکتے ہیں. محدثین، جمہور محدثین کا یہی موقف ہے کہ حدیث ضعیف کو فضائل کے باب میں قبول کیا جائیں گے. کسی شخصیت کی فضیلت میں ضعیف روایت، نو ایشوز، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ضعیف روایت فضائل کے باب میں قبول کی جاتی ہے. لیکن مسائل اور احکام کے باب میں تو فرماتے الا یہ کہ ضرورتاً کہیں کہیں قبول کے جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی، ورنہ یہ ہے کہ احکام میں تو استدلال نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ یہ حسن لغیری ہو گئی سند کے اعتبار سے، کیونکہ الگ الگ طرق سے یہ روایت آ رہی ہے، اور معنی کے اعتبار سے صحیح ہو گئی کیونکہ اس کو تعامل اجماعی حاصل ہو گیا. تعامل اجماعی یعنی اجماعاً مسلمانوں کا عمل رہا ہے، جس میں مفسرین، محدثین، فقہا سب شامل رہے، اور صدیوں سے یہ عمل چلا رہا ہے کہ اذان میں ترسل اور اقامت میں حضر کا اہتمام رہا ہے. اب ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ عبد المنعم کون ہے؟ ایک بصری جو ہے شیخ محدث عالم. اب زیادہ ان کے تفصیلات نہیں ہیں تو اس وجہ سے ان کو مجہول کہا گیا ہے. اب یہ ہے کہ اب اس حدیث میں دوسرا پہلو یہ ہے جو فقہی پہلو ہے، ولا تقوموا حتی ترونی، تم مت کھڑے ہو یہاں تک کہ تم مجھے جو ہے دیکھ نہ لو، جب مجھے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ اب ہر نماز کے لیے تو یہ وقفہ ہے، تو پھر مغرب میں وقفہ نہیں دیا جاتا. فرمایا گیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ دو کہ جو ہے جس میں کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے، اور کوئی اگر ڈرنک پی رہا ہے، کوئی شربت، پانی، ستو وغیرہ، تو پینے سے فارغ ہو جائے، اور قضاء حاجت سے. تو پھر مغرب میں تو اتنا وقت نہیں دیا جاتا. تو مغرب کے تعلق سے ایک روایت ہے جو مغرب کے حکم کو علیحدہ کر دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ بین کل اذان، ہر اذان اور اقامت کے درمیان صلاۃ، ایک نماز کا جو ہے وقفہ ہے، لمن شاء، اگر کوئی پڑھنا چاہا تو، الا المغرب، تو سوائے مغرب کے. تو اسی لیے اب یہ ہے کہ مغرب میں کیا کرے، تو صاحبین کا مذہب یہ ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں جلسہ یعنی بیٹھ جائے، ایک سٹنگ پوزیشن کو اختیار کرے، اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر اٹھے نماز مغرب کے لیے، اذان کے بعد جس بیٹھ کر اٹھ جائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے فاصلہ کرنا، بیٹھنا جو ہے یہ مغرب کو مؤخر کرنا ہے. اور کئی روایت ہے جس میں مغرب کو مؤخر ڈیلے کرنے کی جو ہے کو ناپسند کیا گیا، مکروہ کیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ اب جو ہے یہ مکروہ ہے، بیٹھنے کو مکروہ فرمائے، تو بیٹھنے سے بھی بچے اور تاخیر کرنے سے بھی بچے. تو فرمائے خفیف سکتہ دے، خفیف سکتہ دے تاکہ دونوں کراہتوں سے بچ جائے، بیٹھنے کی بھی کراہت سے بچ جائے اور مغرب کو تاخیر کرنے کی کراہت سے بچ جائے. تب جس میں فرماتے 3 آیتیں یا 5 آیتیں، اس طرح جو ہے اتنا تلاوت کیا گیا، اتنا وقفہ دیا جائے مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان. تو ہم جو عام طور پر ہمارے مسجدوں میں جو 15 منٹ کا وقفہ دیکھتے ہیں نمازوں کے درمیان، تو یہ اصل میں اس حدیث، یہ حدیث اور اس جیسی دیگر حدیث اس کی بنیاد بنتے ہیں. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ 15 منٹ کا وقفہ جو جاتا ہے یہ مسجد کا اسکیجول ہے، مسجد کا نظام الاوقات ہے. ہم بھی پڑھنے سے پہلے تک یہی سمجھتے تھے کہ عام طور پہ مسجدوں میں اس طرح یوں ہی وقفہ دیتے ہیں تاکہ جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان، تاکہ وضو کر کے جو ہے کوئی فریش ہونا ہے تو فریش ہو کے وضو کر کے آ جائے. بلکہ یہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم مبارک ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ دیا جائے. تو اب یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے، ولا تقوموا حتی ترونی، تم کھڑے نہیں ہونا اقامت کے لیے یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو.
تو اصل میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے مبارک میں جو ہے آپ جب اقامت شروع ہوتی تو حجرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکلتے تھے اور محراب میں جو ہے آپ جو ہے تشریف لاتے تھے، محراب میں پہنچتے تھے. جب جو ہے مؤذن اقامت کے وقت جو ہے حجرہ مبارک سے نکلتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اور محراب میں جو ہے حی علی الصلاۃ یا جو ہے حی علی الفلاح تک پہنچتے تھے. تو اس سے پہلے کھڑے ہونے کے تعلق سے فرمائیں، کیونکہ وہ کھڑے ہونے میں جو ہے مشقت ہے اور بلا سبب ٹھہرنا ہے. اقامت کے ساتھ جو ہے اقامت دیتے کھڑے ہو جانا، فرمائیے بلا سبب کھڑے ہونا ہے، تو اسی لیے نہیں کھڑے ہونا فرمائیں. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ فقہ کے باب میں دو قول آتے. بعض ائمہ نے اکثر کثرت سے فرماتے حی علی الفلاح پر کھڑے ہو، بعض ائمہ نے فرمایا حی علی الصلاح پر کھڑے ہو. تو اعلی حضرت علی رحمہ نے اس میں تطبیق دیتے ہوئے فرمائے کہ حی علی الصلاح جب سیکنڈ ٹائم کہا جائے تو اس کے اختتام پہ جو ہے کھڑے ہونے کا ارادہ کرے اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہو جائے. تو یہ یعنی مکمل جو ہے قیام کی حالت حی علی الفلاح پر ہو. تو اب اس تعلق سے فرمائے بنیادی طور پر جو ہے 4 اقوال ذکر کیے گئے اقامت میں. مسجد میں جو ہے کھڑے ہونے کے تعلق سے فرمائے کہ کب کھڑے ہو جائے. تو فرمائے کہ سب ایک پہلا یہ ہے کہ امام 4 اقوال ذکر کیے. امام آنے سے پہلے کھڑے ہونا بلا فائدہ ہے، اپنے آپ کو تھکانا. تو فرمائے کہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے. فرمائے امام موجود نہیں ہے، اپنے حجرے میں ہے، روم میں ہے، تو فرمائے کہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹھے رہے بلا وجہ اپنے آپ کو ویٹ مطلب کھڑانا جو ہے تھکانا ہے. فرمائے تو فرمائے مؤذن جب حی علی الفلاح کہے، حی علی الصلاح کے اختتام پر اٹھنا شروع کرے اور حی علی الفلاح تک مکمل کھڑے ہو جائے اور قد قامت الصلاح پر نماز شروع کرے، یعنی نیت وغیرہ کر لے. تو فرمائے 4 صورتیں ہیں اقامت کے وقت کھڑے ہونے کی. تو فرمائے امام و مقتدی دونوں مسجد میں ہیں، امام بھی اور مقتدی دونوں بھی مسجد میں ہیں، تو حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا مستحب ہے. مستحب ہے. یہ پہلی صورت ہے کہ امام اور مقتدی دونوں مسجد میں ہیں، تو پھر امام اور مقتدیوں کو دونوں کو حی علی الفلاح کہنے پر کھڑے ہونا چاہیے. دوسری صورت فرمائیں کہ اگر امام پیچھے سے آئے، اگر امام پیچھے سے آئے تو جس صف سے جو ہے امام صاحب گزرنے لگے، تو جس صف سے امام گزرے وہ صف کے لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے. جس صف سے امام گزرے وہ صف کے لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. پہلی صورت یہ امام اور مقتدی دونوں مسجد میں ہیں تو حی علی الفلاح پر کھڑے ہو، یہ مستحب ہے. اس کے خلاف کرنا یہ مکروہ ہے. اب مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے. اب اس میں ہم کو بھی سختی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ لوگ جو زبردستی بٹھا جو ہے کھڑا کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے مسائل سے ناواقف ہو کر جو ہے اگر کوئی بیٹھے ہوئے اقامت کے وقت تو بولتے کھڑے ہو جاؤ بلکہ اس طرح تاکید کرتے ہیں، تو مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر امام پیچھے سے آ رہے تو پھر امام پیچھے سے آئے تو جس صف سے امام گزرتے جائے صف کے لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے. تیسری صورت یہ ہے کہ دوران اقامت سامنے سے آئے تو جو ہی امام کو دیکھے کھڑے ہو جائے. دوران اقامت اگر امام سامنے سے آئے، یعنی ان کا روم جو ہے صفوں کے بالکل سامنے، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ یا بالکل سامنے سے وہ نکلے، تو امام سامنے سے آئے تو امام کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جانے کا حکم ہے، جس کا حکم اس حدیث میں ذکر کیا گیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، تم مت کھڑے ہو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو. تو امام کو دیکھتے ہی جو ہے کھڑے ہونے کا ذکر کیا گیا. اگر امام جو ہے خود اقامت کہہ رہے تو جب وہ اقامت سے فارغ ہو تو اس وقت مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر امام خود جو ہے اقامت دے رہے، اگر امام خود اقامت دے رہے، اقامت دے تو اقامت مکمل ہونے کے بعد کھڑے ہونا چاہیے. جملہ یہ 4 اقوال فرمایا کہ اگر امام اور مقتدی دونوں مسجد میں ہوں تو اقامت میں جو ہے حی علی الفلاح پر کھڑے ہو. اگر امام پیچھے سے آئے تو جس صف سے امام گزرتے جائے کھڑے ہو جائے. اور اگر دوران اقامت اگر امام سامنے سے آئے تو امام کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جائے. چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر امام خود جو ہے اقامت دے رہے ہیں
تو اقامت مکمل ہونے کے بعد کھڑے ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر دو مسئلے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے قیام جو ہے غیر کے لیے حرام ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں جو قیام کی علت فرمائے ترونی، مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو، تو تعظیم قیام کو جو لوگ حرمت سمجھتے ہیں یہ نماز کا قیام، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے، لیکن نماز کا بھی فعل بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوتے ہی کھڑے ہو رہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جو ہے سعد رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہمارے پاس تعظیم قیام کے بھی حکم ہیں، وہ جو نماز کا قیام ہے، حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ نے فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں وقوموا للہ قانتین، تو جو ہے یہ جو قیام کا ذکر ہے، یہ جو خاص نماز کا قیام ہے وہ اللہ کے لیے، کیونکہ وہ عبادت ہے، وہ حالت قیام جو ہے نماز کے وہ فرض ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو نماز کا قیام جو عبادت کے درجے میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، جو اللہ کی عبادت کے لیے، اور تعظیم قیام ہمارے پاس جو ہے وہ صالحین کے لیے بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے، اس طرح جو ہے صلحاء کے لیے بھی ہے، اس طرح جو ہے اپنے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بابرکت کے وقت بھی جو ہے یہ قیام جو ہے یہ تعظیم قیام بالکل جائز ہے۔ نماز کا قیام جو عبادت کا جو اللہ کے لیے ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو قیام تعظیمی پر بعض لوگ بولتے نہیں جائز نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے میں ہمارے ایک صاحب اچھا ذکر کیے کہ بعض وقت مسافہ کرتے وقت ذرا جھک کے ملتے ہیں، تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے، ماشاءاللہ 80 سال کے اوپر عمر ہے، تو وہ ماشاءاللہ ٹولی چوکی میں رہتے ہیں، تو وہ جماعت اسلامی کے ایک صاحب جو ہے دوسرے صاحب جھک کر ملے تو اعتراض کر دیا ہم پہ، نہیں غیر اللہ کے سامنے جھکنا منع ہے، تو فوراً قرآن مجید پڑھ کر فرمائے وخفض جناحک للمؤمنین ہے کہ مومنین کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ اللہ فرما رہا مومنین سے ملے تو ذرا جھک کر ملو، اپنے بازوؤں کو جھکاؤ، اللہ تو فرما رہا جھک کر ملو اور آپ اس کو شرک پر رہے، اس کو ناجائز ہو رہے، تو بالکل خاموش ہو گئے۔ قرآن کے مقابل کہاں سے جواب دے سکتے تھے، تو بالکل خاموش ہو گئے۔ اب اس تعلق سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور شان اس روایت میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اقیمت الصلاۃ، جب نماز، جی جی وہ آیت پھر سے بولیے جو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو ہے مومنین کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ یہ کون سی سورہ ہے آیت اگر آپ بھیجا دیے تو اچھا مہربانی۔ کون سے سورہ میں یہ اکثر لوگ آیت 88 ہے یہیں پر، سورہ حجرات نہیں سورہ حجر۔ اس طرح پھر ایک اور روایت آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اقامت کے ہی باب میں فرمائے اقیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ہے کہ فرماتے ہیں جب اقامت دے دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے بوجہہ، فقال، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو، وتراصوا، اور صفوں کے درمیان جو ہے فاصلہ مت چھوڑو، ایک دوسرے کے درمیان جو ہے گیپ مت رکھو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فإنی اراکم من وراء ظہری، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بے شک میں تم کو دیکھتا ہوں اپنے پیچھے سے بھی۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں بشر ہے ہماری طرح، نعوذ باللہ، تو یقیناً بشر ہے، لیکن ایسے بشر مبارک ہے، ایسی بشر ہے کہ آگے سے بھی دیکھتے ہیں پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں تمہارے جو ہے تمہارے قیام کی حالت کو اور دیگر روایتوں میں رکوع سجود وغیرہ کو بھی دیکھتا ہوں جو ہے پیچھے سے، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی شان ہے۔ تو فرماتے ہیں جب اقامت دی جاتی تو راوی کہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے اور فقال اقیموا صفوفکم، اور ہم کو کہتے اپنی صفوں کو درست کر لو، وتراصوا، اور صفوں کے درمیان جو ہے جگہ نہ چھوڑو، مل کر کھڑے ہو، اور فرماتے فإنی اراکم من وراء ظہری، بے شک میں دیکھتا ہوں میرے پیچھے سے بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جہتوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ سامنے سے جو ہوگا وہ مشاہدہ کریں گے، پیچھے سے جو چیز ہوں گی مشاہدہ نہیں۔ یہ ہمارے آپ کے لیے عذر ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ہمارے پیٹھ پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی نگاہ، ایسی بصارت اور بصیرت عطا فرمایا، سامنے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں، تو پھر ہمارے سارے احوال آپ پر جو ہے وہ جو ہے کھلے ہوئے ہیں، ظاہر ہے، نہ صرف جو ہے صفوں میں جو تھے ان کے پیچھے، بلکہ وراء ظہری میں جو
پیچھے والے ہیں بعد والے ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے اور دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو ہے یہ ایک بڑے شرف اور عنایت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جانتے بھی اور ہم کو دیکھتے بھی. تو اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تو اس کے ساتھ ہمارے اندر احتیاط بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے کہ ہم جو ہے سو اپنے معاملات کو بہتر کرے کہ وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہے. تو یہاں پر انشاءاللہ یہ مضمون کو ہم ختم کر دیتے ہیں. تو سند کے اعتبار سے جو ہے فرمائے تعدد طرق کی وجہ سے یہ روایت جو ہے مضبوط ہوئی ہے اور جو ہے مسلمانوں کی اجماعی عمل کی وجہ سے جو ہے اس روایت میں جو ہے تقویت آئی. ورنہ عبد المنعم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مجہول ہے، ان کے احوال ان کے حالات زندگی تفصیل سے موجود نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس میں نمازوں کے درمیان وقفے کے تعلق سے فرمائے کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے اور دیگر ضرورتوں سے، سوائے یہ کہ دیگر روایتوں میں مغرب کی نماز کی کہ مغرب کو مؤخر مت کرو، کہ جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے ہر اذان کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان اگر کوئی نماز پڑھنا چاہا تو اس کے لیے وقفہ ہے، لیکن سوائے مغرب کے تو مغرب کو مؤخر کرنا مکروہ ہے. اس لحاظ سے جو ہے مختصر سے وقفے کے بعد نماز مغرب کی جو ہے جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے. اس طرح جو ہے حتیٰ ترونی یعنی تم مجھے دیکھو تب کھڑے ہو، تو فرمایا کہ امام آنے سے پہلے کھڑے ہونا یہ بلا فائدہ ہے اور اپنے آپ کو تھکانا ہے، تو فرمایا ضرورت نہیں. ہاں اب 4 مسئلے بیان فرمائے اس میں. امام اور مقتدی دونوں موجود ہیں مسجد میں تو حیا علی الفلاح پر کھڑے ہو. دوسری صورت یہ فرمایا کہ امام پیچھے سے آئے تو جس صف سے امام گزرتے جائے کھڑے ہو جائے. تیسری صورت یہ بیان فرمایا کہ دوران اقامت اگر امام سامنے سے آئے جو حدیث شریف کا متن ہے اس کے مطابق جو ہی امام کو دیکھے کھڑے ہو جائے. اور چوتھی صورت فرمایا اگر امام خود اقامت دے تو امام کی اقامت مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہو جائے جماعت کے لیے. تو یہ 4 صورتیں بیان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. ایک دو سوال ہیں. جی فرمائیے. جمعے کی نماز میں جب اقامت دے تو امام کو بھی بیٹھنا چاہیے یا کھڑے نہ چاہیے؟ اور دوسرا سوال سارے نمازوں میں جو ہے سو اگر مسجد میں ہیں، اب جمعہ کے کوئی استثناء نہیں ہے، نماز جمعہ ہو یا 5 وقتہ نمازیں ہو کوئی بھی نماز ہو تو اس میں امام اور مقتدی دونوں مسجد میں ہیں تو مستحب عمل یہ ہے کہ حیا علی الفلاح پر کھڑے ہو. اب اگر بصورت مجبوری اگر کھڑے ہو گئے تو مکروہ فعل ہے، کراہت والا فعل ہے. یعنی خطبہ دینے کے بعد آ کے امام اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اقامت جب اگر اب امام اگر سامنے سے ہے تو مقتدی ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جا سکتے ہیں، لیکن اقامت کے وقت یہ ہے کہ افضل اور مستحب فعل یہ ہے کہ بیٹھ جائے. جمعہ ہو یا کوئی بھی اور وقت 5 وقتہ نمازوں میں سے ہو، اقامت کے وقت بیٹھنا امام اور مقتدی دونوں اگر مسجد میں موجود ہے تو حیا علی الفلاح پر کھڑے ہونا مستحب ہے. تو افضل یہی ہے کہ وہ بھی بیٹھ جائے. دوسرا سوال یہ ہے کہ عصر مغرب جیسا مختلف نماز میں کہیں ہم کو جانا رہا تو نماز ہوتی ہی ٹائم ہوتی ہی فوری پڑھ لیتے ہیں نماز، تو ویسا کر سکتے ہیں یا پھر ٹھہر کے؟ ہاں وقت شروع ہونے کے بعد 1 منٹ 2 منٹ کا احتیاطاً تھوڑا سا وقفہ دینا چاہیے، 2-3 منٹ یا 1-2 منٹ کا وقفہ، تاکہ اگر کچھ جو ہے ٹائمنگز میں اگر تقدم و تاخر ہو جائے تو ہم جو ہے، چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقررہ وقت پر نماز جو ہے فرض کی گئی، تو 2-3 منٹ کا 1 منٹ 2 منٹ 2-3 منٹ کا تھوڑا اگر وقت ہے اتنی اجلت نہیں ہے تو 5 منٹ کے بعد شروع کرے اولا ہے، بہتر ہے. نہیں بھی تو 2-3 منٹ کے بعد شروع کرنا بالکل جائز ہے. ہاں اگر کوئی مصروفیت نہیں ہے تو مسنون وقت پر جو نماز کے جو مستحب اور مسنون اوقات ہے اس پر پڑھنا یہ زیادہ اولا ہے. لیکن وقت شروع ہونے کے بعد بھی اگر فی الفور ادا کر لے تو جو ہے نماز ادا ہو جائیں گی بغیر کسی کراہت کے. ہاں وہ یہ ہے کہ وہ جو افضل وقت پر پڑھنے کا ثواب تھا وہ حاصل نہیں ہوا. شکریہ. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے اگر اجازت ہے. اس میں جو شرح کی ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلتے تو وہ جو ہے خد قامت الصلاح کے اوپر آپ جو ہے باہر نکلتے تھے، تو اس لیے مقتدی بھی جو ہے جب ہی کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اور حوالے دیے اس میں انہوں 2-3 لیکن یہ ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے جو ہے اس سارے مضمون کو اس میں یہ بھی روایت ہیں جیسے امام ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا کہ آپ جو ہے حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلتے تھے ام المومنین سے تو حی علی الفلاح پر جو ہے آپ محراب میں پہنچتے تھے. یہ بھی روایتیں ہیں سب. تو فرماتے ہیں کہ کھڑے ہونے کا تو یہ ہے کہ کثرت سے فقہاء کرام، امام ابن عابدین شامی جتنے ہمارے احناف ہے، امام محمد جو ہے کتاب الاصل وغیرہ میں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے. فرماتے امام اور مقتدی جو ہے مسجد میں حاضر.
تو تقریباً کثرت سے جی جو ہے وہ حوالے نقل کی ہیں شارحین جو ہے فقہ حنفی کے. اچھا اور اس روایت کی سند کو بھی دیکھنا چاہیے. میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں اس روایت کی سند کا جو جس میں قد قامت الصلاۃ کا ذکر آ رہا ہے، تو وہ روایت کی سند متصل جی ہے یا نہیں ہے، وہ کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ. جی، یا وہ لیکن روایت بتائی نہیں کہاں سے سند اس لیکن کی. راجح قول تو یہی ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہو. بعض میں حی علی الصلاح کا بھی اچھا ذکر ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس میں تطبیق دیتے ہوئے فرمائے کہ حی علی الصلاح جب سیکنڈ ٹائم کہا جائے تو اس کے اینڈنگ پر جو ہے اٹھنے کی تیاری کرے اور حی علی الفلاح پر مکمل کھڑے ہو جائے. اچھا جی. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اگر امام سامنے سے آ رہے تو جس وقت امام آئے اس وقت کھڑے ہو جانے کا فرمان، چاہے وہ جی قد قامت جی. الصلاح پر اگر آئے تو اس وقت ہی کھڑے ہو جائے. تو یہ اب بھی اکثر اہتمام. یہاں تو امام تو موجود ہی رہتے اکثر. ہاں جی موجود ہے تو سب حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.